دنیا خدائی جگمگائی جب زمین پر آدمی آیا، خدائی جگمگائی جب زمین پر آدمی آیا، اور تبسم کی ادا سیکھی ہے کب بلہائے ہستی نے، تبسم کی ادا سیکھی ہے کب بلہائے ہستی نے، جب ایک انسان کامل لے کے ہونٹوں بے ہنسی آیا، اور شب ظلمت کے ہنگاموں میں پڑی سوتی رہی عقل انسانی، شب ظلمت کے ہنگاموں میں پڑی سوتی رہی عقل انسانی، یکایک آ کے کعبہ پہ چراغ ہاشمی آیا، یکایک آ کے کعبہ پہ چراغ ہاشمی آیا، اور بشارت دیتے رہے حضرت آدم سے عیسیٰ تک، بشارت دیتے رہے حضرت آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز کرتی ہے جس پہ وہ نبی آیا، نبوت ناز کرتی ہے جس پہ وہ نبی آیا، اور پڑی سوتی رہی عقل انسانی، خواب غفلت میں پڑی سوتی رہی عقل انسانی، خواب غفلت میں جب وہ آئے تو انسان کو شعور زندگی آیا، جب وہ آئے تو انسان کو شعور زندگی آیا۔ اور حضرات، یہ مہینہ محرم شریف کا مہینہ، اس کے متعلق آپ نے اپنے علماء کرام سے بارہا سنے ہوں گے اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ چند اشعار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، عرش زمین سے فرش تک ہے شہرا حسین کا، عرش زمین سے فرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، اور اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ان کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، ان کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے ان کا نیا انداز ہے، سجدے اوروں نے کیے ان کا نیا انداز ہے، لیکن حسین تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس کے خدا کو بھی ناز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس کے خدا کو بھی ناز ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے سجدہ زمین کربلا سے سبحان اللہ، بہت اچھا، زمین بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ہے کوئی امام حسین کے ایک سجدے کا جواب بنے، پوری دنیا کے سجدوں کو پلے میں رکھ دیا جائے، پوری دنیا کا سجدہ ایک پلے میں ہو، اور امام حسین کا ایک سجدہ دوسرے پلے میں ہو، قسم خدا کی امام حسین کا ایک سجدہ پوری دنیا کے سجدوں کے بعد۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حضرات، کیونکہ میرے پاس وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے ماشاءاللہ میری جانب سے بھی حضور سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ علماء کرام نواز رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو فرمائے۔ بس چند شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز ہونا چاہتا ہوں کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، اجی آپ ہے خاموش نبی کے نام پر پتھر پگھلنے لگتا ہے،
نبی کے نام پر پتھر پگھلنے لگتا ہے اور حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، زبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے اور ہر دم ہمارے جسم میں حسینی خون رقصہ ہے، ہر دم ہمارے جسم میں حسینی خون رقصہ ہے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے۔ حضرات آئیے بہت تیزی کے ساتھ اس آیت کریمہ کے بنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے ہم اور آپ لوگ سب سے پہلے شاہ دہر و برمانی کے خوشگوار اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر دونوں عالم کے سرور صفت عامیہ رحمت عالمیہ تتمہ دور زمان صاحب قرآن مالک کے جنان حبیب الرحمن رسول رسولہ پیغمبر پیغمبرہ اللہ کے محبوب حق کے مطلوب جانے غیوب کالی کالی زلف والے سنہری جالی والے ہم پہ چپ چپ فرمانے والے جھوٹوں پہ پیرانے والے تنگروں سے کلمہ پڑھانے والے چاند میں دو ٹکڑا فرمانے والے ڈوبے سورج کو پلٹانے والے درختوں سے سجدہ کرانے والے واقعی کے خزانے اسرار صبح کائنات کے شمس طہا شام کائنات کے بدر خدا یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور یہاں سے لے کے وہاں تک پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے اور جانتے ہیں جب انسان جب بندہ مومن ایک مرتبہ خلوصیت کے ساتھ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ جب بندہ مومن ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے ایک پرندے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب وہ پرندہ کرتا کیا ہے؟ جاتا ہے پانی کے اندر دریا کے اندر ڈبکی لگاتا ہے، ڈبکی لگانے کے بعد باہر نکلتا اور باہر نکلنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے پنکھوں کو جھاڑتا ہے اور جتنے اس کے پنکھوں سے پروں سے پانی کے قطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب فرشتے کرتے کیا ہے؟ فرشتے اس انسان کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ اب اس انسان کے دائیں فرشتے بائیں فرشتے آگے فرشتے ہر جہاں جانے سے فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن جب اس انسان کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں ارشاد عرض کرتے ہیں مولا تو نے جس انسان کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا تھا مولا اس کا دنیا سے آج انتقال ہو گیا ہے، اے مولا اب ہم کیا کریں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس کے قبر انور پہ کھڑے ہو کر تا قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ یہ ہے درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ اور ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر کے کلمہ شریف کا بھی ذکر کر لیں اور پڑھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے متعلق حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس کلمے کا ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 12,000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے گناہوں کو؟ 12,000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب 12,000 کیوں، 13,000 کیوں نہیں، 15,000 کیوں نہیں، 20,000 کیوں نہیں؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ میں کل جو حروف کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ 12,000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ مومن محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 12,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔
اب اس محمد رسول اللہ میں کل حروف جو ہے تعداد اس کے 12 ہے وہ معلوم چل گیا. اس لیے ہم انسانوں کو چاہیے, ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کلمہ پاک کا ذکر کرتے رہیں. یہ کلمہ پاک پڑھے, سونے جائے تو یہ پاک کلمہ پڑھے, اور جو ہے سو کے اٹھے تو یہ پاک کلمہ پڑھے. جب بھی اس کلمے کا ذکر کرے, اس پر کلمے کا جو ہے ہمیشہ اس کا ذکر میں رکھے, ورد میں رکھے. انشاءاللہ العظیم اگر کلمے کے ذکر کی بدولت جو ہے, اگر کلمے پڑھنے کے عادی انسان ہو جائے گا, بندہ مومن ہو جائے گا. اگر مرتے دم اگر اس بندے مومن کی زبان پر یہ پاک کلمہ اگر جاری ہو گیا تو انشاءاللہ العظیم اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف اور وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اس لیے کلمہ کے متعلق بہت ساری حدیثیں پاک ہے, بس میں اپنی گفتگو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہی پاک کلمہ ہے جس کو جو ہے جس کو ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر اس کو انکہی منتر کا نام دیا گیا ہے. کون سا منتر؟ انکہی منتر کا نام دیا گیا ہے. اور کیا لا الہ الا اللہ پرم پدم دھرتی کا نام محمدم, یہ ہے انکہی منتر. یہ انسان اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ ختم ہو جائے, اے انسان تو چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ اگر مٹ جائے, اے انسان تو چاہتا ہے کہ تمہیں سورگ ملے, اے انسان تو چاہتا ہے کہ تم جو ہے جنت کا حقدار بنے, تو اس کلمہ پاک کو ورد کرتے رہو, رٹتے رہو. یہ تمہارے لیے ایسا کلمہ ہے, اسی کلمے کے ذریعے سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے. یہ ہے پوتر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پاک کلمہ ہے حضرات محترم, یہی پاک کلمہ ہے. اب ذرا دیکھیے, ایک انسان ہے مکے کی سرزمین پر, ایک صحابی ایک انسان ہے اور وہ ایمان نہیں لائے ہیں, جن کا نام ہے دہیہ کلبی ہے. دہیہ کلبی ہے, اب ان کا تذکرہ آپ جو ہم مختصر سماعت فرمائیے. وہ دہیہ کلبی ہے. اب وہ دہیہ کلبی, اب وہ اتنے حسین و جمیل انسان کا نام ہے, اتنے خوبصورت انسان کا نام ہے کہ کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہیہ کلبی کی شکل و صورت میں نازل ہوا کرتے تھے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دہیہ کلبی کے لیے دعا فرما دیا, اے اللہ تعالیٰ دہیہ کلبی کے دل کو روشن فرما دے, اے پاک پروردگار عالم دہیہ کلبی کے دل کے اندر ایمان جیسی دولت ڈال دے. آقا نے دعا فرما دی, اور وہ دعا جو میرے مصطفیٰ فرما دے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے, فوراً دعا قبول ہوتی ہے. صبح سویرے دہیہ کلبی آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں, آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یار نبی کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا اخلاق دیکھیے, ان کا اخلاق دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے, اپنی چادر تطہیر ہے, مزمل والی چادر ہے, لے کر کے بچھا دیتے ہیں سواگت کے لیے کہ دہیہ کلبی آ گیا ہے, اس کی سواگت ہونی چاہیے, اس کا استقبال ہونی چاہیے. نبی کا کردار دیکھو میرے مسلمانوں, نبی کا کردار کیا ہے کہ ایک جو ہے غیر ایک کافر کے لیے استقبال کر رہے ہیں, اپنی چادر بچھا رہے ہیں. دہیہ کلبی آتا ہے, آنے کے بعد جب نبی کا یہ استقبال کرنا دیکھا, نبی کی یہ محبت دیکھی, فوراً چادر پاک کو اٹھا لیتا, اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے, اپنے سینوں سے لگاتا ہے. اس کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, اے میرے مصطفیٰ آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے, اسلام کتنا سندر مذہب ہے. اے میرے نبی مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجیے, اسلام میں داخل فرما لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیے. اب جو ہے دیکھیے دہیہ کلبی, اب اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہے, اب رو رہا ہے دہیہ کلبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے دہیہ کلبی اب تم رو کیوں رہے ہو, اب تو اسلام میں داخل ہو گئے ہو, یہ تمہارے آنکھوں کے اندر آنسو کے اثار کیسے نظر آ رہے ہیں. دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, یا رسول اللہ میرے اتنے گناہ ہے جس کا شمار نہیں کیا جاتا ہے, میں اتنا بڑا گنہگار ہوں. میں نے اپنے ہاتھوں سے 60 بچوں کو زندہ درد کیا ہے یا 70 بچوں کو زندہ دفن کیا ہے. میں بہت بڑا گنہگار ہوں. یہاں
تک کہ میرے پاس بھی ایک بچی تھی، میں نے اسے زندہ دردور کیا، کہا کہ کیسے؟ اور دہیا کلبی داستان سنانے لگتا ہے، دہیا کلبی کہنے لگتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور جو میرے قبیلے میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے زندہ دادا کیا کرتا تھا۔ لیکن میں جب پردیس جانے لگا، میں جب باہر جانے لگا تو میری بیوی حاملہ سے تھی، میں نے کہا اپنی بیوی سے وصیت کیا، اے میری شریک حیات سنو، اگر تمہارے شکم میں، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اگر لڑکا ہوگا تو ٹھیک ہے، ہمارے خاندان کی عزت بچے گی، ہمارے خاندان کا نام روشن ہوگا، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے تم زندہ درگور کر دینا، اسے تم زندہ دفن کر دینا، اسے دنیا میں قائم مت رکھنے دینا۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے اس خاتون کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ لڑکا نہیں ہے بلکہ وہ بچہ لڑکی ہے، بچی ہے۔ اب وہ خاتون ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کی محبتیں ہوتی ہے۔ اب وہ خاتون جو اپنی بچی کی طرف دیکھتی ہے اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو کے قطرات جاری ہونے لگتے ہیں، اتنی خوبصورت ہے وہ بچی، ماں کا دل لرز جاتا کہ میرا شوہر جو ہے اسے اگر پالوں گی تو میرا شوہر کہیں آ جائے گا باہر سے، کہیں اس سے قتل تو نہیں کر دے گا، کہیں اس سے زندہ درگور تو نہیں کر دے گا۔ اب وہ دہیا کلبی کی بیوی ہے، اسی طریقے سے اپنی بچی کی پرورش کر رہی ہے، اسی طریقے سے اپنی بچی کو پال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پڑوس کے یہاں دے جا رہی ہے، وہیں سے پرورش ہو رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دہیا کلبی آتا ہے اپنے گھر پہ، باہر سے پردیس سے واپس آیا، واپس ہونے کے بعد دیکھا کہ اس کے گھر آنگن میں ایک چھوٹی سی بچی ننھی منھی صورت والی گڑیا کھیل رہی ہے۔ اب وہ بچی اتنی حسین و جمیل ہے، وہ بچی اتنی خوبصورت ہے۔ جب وہ دہیا کلبی گھر پہ آیا ہے وہ بچی کو معلوم چل گیا کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، میرے باپ ہے، میرے ابا حضور ہے۔ وہ بچی باپ کے دامن سے لپٹ جاتی ہے، باپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ وہ بچی باپ کی محبت چاہتی ہے، باپ کی پیار چاہتی ہے۔ بیوی جو ہے اس کی یہ دیکھتی ہے تو اور خوش ہوتی ہے، لیکن دہیا کلبی سینے اسنا میں پوچھتا ہے، اے میری بیوی بتا یہ بچی کہیں جو ہے حقیقت میں ہماری بچی ہی تو نہیں؟ وہ اس کی بیوی جو ہے کہتی ہے نہیں، یہ پڑوس کی کوئی لڑکی ہے، بچی ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے شک ہو رہا ہے۔ اب آخرکار جب راز کھلا، راز کھلنے کے بعد دہیا کلبی کے دل میں بھی اس بچی کی محبت تھی، لیکن دہیا کلبی یہ سوچنے لگا کہ ہم نے اپنے قبیلے کے خاندان کے 60 یا 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اگر کہ اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کیا تو خاندان والے ہم کو کیا کہیں گے، ہم کو تانا کشیدے کریں گے۔ اسی لیے دہیا کلبی نے اس بچی کو لے جانا چاہا، اور لے جا کر کے دہیا کلبی کی اپنی بچی کو لے جا رہا ہے۔ آگے آگے دہیا کلبی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے وہ بچی جا رہی ہے۔ بچی یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا باپ مجھے ننہال لے جا رہا ہے، بچی یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا باپ مجھے کہیں گھمانے کے لیے مارکیٹ لے جا رہا ہے، بچی یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا باپ کہیں جو ہے بازار میں جا رہا ہے، میرے لیے کچھ سامان لینے کے لیے جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جب جنگل میں گیا، دہیا کلبی اپنے ہاتھ میں ایک پاوڑا رکھا تھا، خدا رکھا تھا، اور اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ تپش کی گرمی تھی، شدت کی چلچلاتی دھوپ تھی۔ بچی دیکھتی ہے کہ باپ دھوپ میں جو ہے محنت کر رہا ہے، وہ بچی باپ کے دامن سے مٹی کو ہٹا رہی ہے، باپ کے دامن سے مٹی کو پوچھ رہی ہے۔ اب وہ جو ہے کچھ دنوں کے بعد جب گدھا تیار ہوا ہے اور وہ دہیا کلبی اپنی بچی کو لے کر کے اس گدھے کے اندر ڈالنا شروع کیا، وہ بچی سمجھتی ہے کہ باپ ہم سے محبت کر رہی ہے، باپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ باپ ہمیں دفنانے کے لیے یہاں پہ لایا ہوا ہے، اسے کیا معلوم تھا ننھی منھی بھولی بھالی صورت والی گڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دہیا کلبی دیکھیے